لیکن موت کے بارے میں ایک مغالطہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ بالعموم اس کا بارے میں ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ موت معدوم ہو جانے کا نام، چنانچہ بعض جگہ پر تو آپ اکثر و بیشتر تراجم میں بھی دیکھیں گے کہ جیسے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں جو آیت آئی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ موت مقدم، حیات اس کے بعد، لیکن یہ کہ اس موت کے بارے میں اکثر لوگوں کا مغالطہ ہے کہ گویا کہ معدوم کے معنی میں ہم اسے لے رہے ہیں کہ تم معدوم تھے پھر تمہیں اللہ نے زندہ کیا۔ تو یہاں چونکہ اس موضوع پر کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن میں اس جگہ توجہ دلا رہا ہوں، خلق الموت والحیات، موت بھی در حقیقت مخلوق ہے، یہ ایک مثبت حقیقت ہے جس پر کہ تخلیق کا عمل گزرا، یہ موضوع ہے عمل تخلیق کا، یہ ایک مثبت وجودی حقیقت ہے۔ موت در حقیقت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ عدم پر تخلیق کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ عدم کو پیدا کیا کیسے جائے گا؟ عدم تو در حقیقت جو ہے وہ تخلیق کے بالکل منافی ہو جائے گی، ضد ہو جائے گا۔ لہذا جیسے زندگی ایک مثبت حقیقت ہے جس پر کہ لفظ تخلیق کا اطلاق ہو رہا ہے، ایسے ہی موت بھی ایک مثبت وجودی حقیقت ہے جس پر کہ عمل تخلیق کا اطلاق۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب اس میں دیکھیے کہ جہاں تک اس موت کا تعلق ہے جو ہماری زندگی کے بعد آنے والی ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ معدوم ہونے کی بات نہیں، وہ تو ہمارے ایمان کے بنیادی آرٹیکل آف فیتھ جنہیں کہا جائے گا اس میں شامل ہے، اس لیے کہ موت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت تو در حقیقت ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کو منتقل ہونے کا نام ہے۔ آخری جو بھی ہمارا اس حصہ ہے زندگی کا وہ حیات اخروی، وہ تو سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑی زندگی ہی وہ ہے، لیکن یہ درمیانی وقفہ بھی معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عالم برزخ میں بھی ایک نوع کی زندگی ہے، حیات برزخی ہے۔ اس حیات برزخی کے اندر بھی انسان پر کیفیات وارد ہوں گی، جیسے کہ مشہور ہمارے ہاں اصطلاح ہے عذاب قبر، تو صرف عذاب قبر کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ثواب قبر کا معاملہ بھی ہے، اس لیے کہ صحیح احادیث میں یہ موجود ہے کہ قبر جو ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ برزخ کا دور جو ہے یہ بھی معدوم ہو جانے کا نام نہیں ہے بہرحال، اور اس کے بعد جو اصل زندگی شروع ہوگی وہ تو ابدی زندگی ہے، اور حقیقت میں تو وہی اس قابل ہے کہ اسے زندگی قرار دیا جائے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یقیناً وہ پچھلا گھر اور پچھلی زندگی جو ہے اصل زندگی تو ہے ہی وہ، کاش کہ انہیں معلوم ہو۔ البتہ یہ جہاں تک دو حیاتیں ہیں، حیات دنیاوی، حیات اخروی، اور ان کے درمیان میں یہ حیات برزخی، یہ تو 3 چیزیں وہ ہیں کہ جو قرآن مجید سے ابتدائی تعارف رکھنے والا شخص بھی جانتا اور ہر مسلمان کے وہ ایمان کے لازمی اجزاء میں شامل، لیکن ایک حیات اس سے پہلے، ایک موت اس سے پہلے آ چکی، یہ در حقیقت فلسفے اور حکمت قرآنی کا ذرا غامض پہلو ہے۔ مختلف مقامات پر اس کی طرف اشارات ہیں، تفاصیل اس کی آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، اس لیے کہ جو حکمت کے غامض مسائل ہیں انہیں قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ اس پر بحث نہیں کی، اس لیے کہ قرآن مجید صرف حکماء کے لیے نہیں ہے، فلاسفہ کے لیے نہیں ہے، بہت اعلیٰ عقلی صلاحیتیں رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ عامیوں کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے۔ لہذا اس میں زیادہ تر بحث کی گئی ہے تفصیل کے ساتھ انہی چیزوں پر کہ جو سب کے ذہن کی گرفت میں آ جائیں، سب کے علم کی سطح تک رسائی جو ہے ان چیزوں کی ہو جائے، اور باقی چیزیں جو ہیں کہ جو زیادہ غامض ہیں، دقیق ہیں، فلسفیانہ حقائق ہیں، ان کی طرف صرف اشارے، اس لیے کہ ان کو ظاہر بات ہے کہ ان سے دلچسپی رکھنے والے عقلاء اور حکماء ہوں گے، اور عاقلانہ اشارہ کافی ہے، عاقلوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ اشارہ کافی ہے، وہ جب وہاں سے گزریں گے وہ ڈیرا لگا کر بیٹھ جائیں گے، جیسے کہ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ معلوم ہوا 4 ادوار ہیں، ایک موت پہلے تھی، پھر اس کے بعد احیا ہوا ہے، پھر اب یہ زندگی آئی ہے، پھر اماتہ ہوگا، پھر اس کے اوپر موت کا عمل وارد ہوگا، پھر احیا ہوگا، اور پھر وہ زندگی ابدی ہو جائے۔ لیکن یہ مضمون جو ہے اپنی کلائمیکس میں جو سامنے آیا ہے وہ سورہ غافر یا سورہ مومن، یہ 2 نام ہیں سورہ مبارکہ کے، اس کی جو آیت ہے، اور میں نے سن 66 میں ایک مضمون لکھا تھا حقیقت زندگی کے عنوان سے،
جو پہلے ہفت روزہ الاعتصام میں چھپا، پھر میثاق میں چھپا، پھر حکمت قرآن میں چھپا، میں بار بار چونکہ وہ میری بہت ہی محبوب تحریروں میں سے ہے، پہلی مرتبہ اس میں نے اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا، اور مولانا عبد الغفار حسن صاحب کا مدینہ میں اس وقت تھے، مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، وہاں سے مجھے خط آیا کہ یہ پہلی مرتبہ تم نے اشارہ کیا ہے، اور ایک بہت بڑی علمی حقیقت ہے کہ جو ہاتھ آئی ہے ان کا وہ تحسین کا خط میں نے شائع بھی کیا تھا میثاق، وہ آیا مبارکہ جس میں صراحت کے ساتھ 2 اماتیں اور 2 احیاء، اہل جہنم کی فریاد آئی ہے ان الفاظ میں کہ وہ جہنمی اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے رب ہمارے تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ جلایا۔ یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ ہے احیاء کے معنی زندہ کرنا، اماتہ کے معنی مارنا۔ کسی شے کو مارنے کا مطلب یہ کہ پہلے وہ زندہ تھی تب اس پر اماتہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ مردہ سے اس کو زندہ کیا جائے گا۔ اور وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہاں ہے خلق الموت والحیات، موت کو مقدم رکھا گیا ہے حیات، اسی طرح وہاں کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، دونوں مرتبہ موت مقدم ہے حیات پر۔ اور اسی طرح اس آیہ مبارکہ میں ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، رب ہمارے تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ یہ اس رکوع میں بھی وہ لفظ آیا ہے فاعترفوا بذنبہم، تو انہوں نے اعتراف کر لیا، وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا۔ وہاں بھی فرمایا گیا ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، اب یہاں سے نکلنے کے لیے بھی کوئی راستہ ہے، کوئی شکل ہے؟ یعنی اگر 4-5 ہم پر مراحل آ چکے ہیں تو پروردگار ایک مرحلہ اور، یعنی جب اس طریقے سے 2 مرتبہ اماتہ ہو چکا، 2 مرتبہ احیاء ہو چکا، تو پھر یہ کہ کوئی ایک اور شکل ہو جائے، کوئی اور مہلت مل جائے، گویا کہ دلیل کے طور پر فہل الی خروج من سبیل کی جو استدعا ہے اس کی دلیل کے طور پر یہ لایا گیا، تمہیں 2 مرتبہ ہمیں مارا، 2 مرتبہ چلایا، تو اب ایک مرتبہ اور ہمیں موقع عنایت ہو جائے۔ اب میں نے ابھی ایک لفظ کہا تھا، شاید آپ چونکے ہیں، کہ در حقیقت یہ 4 نہیں 5 ادوار ہے، اس لیے کہ پہلے اماتے سے پہلے ایک زندگی ہے، تبھی تو اماتہ ہوگا۔ تو حیات اولا، پھر اماتہ اولا ہوا ہے، پہلی موت ہوئی ہے، پھر احیاء اولا یہ دوسری زندگی ہوئی، پھر اماتہ ثانیہ دوسری مرتبہ کا زندہ موت کا وارد کیا جانا، اس کے بعد احیاء ثانی ہوگا، دوسری مرتبہ کا زندہ کیا جانا، اور اس کے بعد زندگی۔ گویا کہ 3 زندگیوں کے مابین 2 موتیں حائل ہیں۔ اب نوٹ کر لیجئے، اس بات ثابت یہ ہوا 3 زندگیوں کے مابین وقفے ہیں 2 موتوں کے، پہلی زندگی پھر موت، پھر زندگی پھر موت، پھر زندگی۔ اب اس کو نوٹ کیجئے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے لیکن بعض حضرات آج یہاں نئے ہیں۔ پہلی ہماری تخلیق ہوئی عالم ارواح، اس کے لیے لفظ تخلیق بھی مناسب نہیں ہے، ایجاد یا ابداع، اس لیے کہ حجت اللہ البالغہ جو بڑی مشہور معروف اور بڑی مارکت الآراء تصنیف ہے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ ان کے فلسفے پر مشتمل ہے، اور پہلا باب جو ہے اس میں افعال الہی، اللہ تعالیٰ کے 3 بنیادی افعال پر بحث کی گئی۔ اللہ کے 3 کام بنیادی ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ ابداع، یعنی عدم محض سے وجود بخشنا، یہ ابداع۔ دوسرا ہے خلق، خلق یہ ہے کہ کسی شے سے کوئی شے بنا دینا، یہ خلق ہے۔ اور تیسرے تدبیر، یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ کے تمام افعال جو ہیں وہ ان 3 کیٹیگریز کے اندر فال کریں گے۔ 3 بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں کہ اللہ کے تمام افعال وہ ان کے منقسم ہو جائیں گے، ابداع، عدم محض سے وجود بخشنا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو ایجاد کہا جائے یا ابداع کہا جائے یہ صحیح لفظ ہوگا، خلق نہیں، اس لیے کہ خلق کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے کسی شے سے کوئی شے بننا۔ آپ نے پڑھا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو، بنایا انسان کو مٹی سے، کھنکتی ہوئی مٹی، سوکھی ہوئی، سوکھا گارا جو سوکھ کر کھنکنے لگا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو پیدا فرمایا اس نے آگ کی لپٹ سے۔
وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے بنائی ہے ہر شے جو زندہ ہے۔ معلوم ہوا خلق کے ساتھ جو ہے کوئی شے موجود ہوگی کہ کس شے سے بنائی گئی۔ البتہ پہلا مرحلہ جو ہے ایجاد و ابداع وہ ہے کہ جس میں اس سے پہلے کوئی شے نہیں تھی، عدم محض سے، انگریزی میں جسے کہتے ہیں کریشن ایکس نیہیلو، عدم محض سے کریٹ کرنا، یہ ہے ایجاد و ابداع۔ پھر ایک شے سے دوسری شے، دوسری سے تیسری، پھر امتزاج ان کو جوڑ کر بنانا، ایک کی شکل بدل دینا، یہ ہے خلق۔ اور انہی کے مابین پھر اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کے اوامر، یہ جو ہے ان کی تنفیذ ہوتی ہے، یہ ہے تدبیر۔ تو یہ تین بنیادی افعال ہیں۔ میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ پہلی زندگی جو ہے اس کے لیے لفظ خلق موضوع نہیں ہے، وہ ہماری تخلیق اول جو ہے، وہ جو تخلیق اول ہے ہماری، وہ عالم ارواح میں ہو، اور اس کے لیے ایجاد و ابداع کا لفظ مناسب۔ اس کے بعد پہلی زندگی تھی جس میں کہ وہ ہم نے عہد کیا تھا الستو بربکم قالوا بلا، ظاہر بات ہے زندگی تھی، نہ صرف زندگی تھی، پورا شعور ذات موجود تھا، ہم نے معاہدہ کیا اللہ کے ساتھ۔ تو جب تک کہ سیلف کانشسنس نہ ہو، شعور ذات نہ ہو، معاہدے کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے جب معاہدہ کیا جاتا ہے، اقرار کیا جاتا ہے، بقائے ہوش و حواس میں یہ وعدہ کرتا ہوں یا معاہدہ کر رہا ہوں، تو گویا کہ اپنی ذات کا پورا شعور ہونا لازم۔ ہم اس شعور ذات کے ساتھ زندہ تھے، اگرچہ جسموں کے ساتھ نہیں تھے، صرف ارواح کی شکل میں تھے۔ الارواح جنود مجندہ، وہ لشکروں کی صورت میں وہ تمام ارواح تھی جو اللہ کے حضور میں حاضر تھی، اور پوچھا گیا الستو بربکم قالوا بلا۔ اب یہ پہلی حیات ہے، اس پر پہلا اماتہ طاری ہوا، پہلی مرتبہ مارا گیا، یعنی سلا دیا گیا، ان ارواح کو کسی کولڈ سٹوریج کے اندر رکھ دیا گیا۔ یہ ہے موت کا وہ پہلا مرحلہ جو اس زندگی میں آنے سے قبل ہم گزار آئے۔ اس کے بعد اب ہو رہا ہے احیاء اولا، وہ اس زندگی میں، اس عالم میں جو عنصری ہے اس کے اندر، جب وہ رحم مادر میں ایک جسم تیار ہوا ہے تو وہ روح کو لا کر اس کولڈ سٹوریج سے، وہ جو روح معین ہے اس شخص کی، اس کو لا کر شامل کیا گیا، اور یہ گویا کہ احیاء اولا ہوا۔ اس کے بعد یہ زندگی دوسری آ گئی۔ در حقیقت یہ جسے ہم پہلی زندگی کہتے ہیں، یہ زندگی دوسری ہے کہ جو ہم اس عالم میں مادی میں بسر کر رہے ہیں، اس میں ہمارا جسم بھی ہے اور ہماری وہ روح بھی ہے، جبکہ پہلی زندگی میں صرف ارواح۔ اس کے بعد دوسرا اماتہ ہوگا، اور پھر عالم برزخ شروع ہوگا، پھر دوسرا احیاء ہوگا، اور پھر ہماری آخری زندگی ہوگی، اخروی زندگی، اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے ہے، ابدی۔ یہ ہے در حقیقت حیات انسانی کے مختلف انواع۔ اب اس میں ذرا ایک بات میں اور ہمت اور جرات کر کے عرض کر رہا ہوں، اس سے یہ تو ثابت ہوا ہے ہمارے ایمان کا جزو لازم کہ ہم ابدی ہیں، ہمیں کبھی ختم نہیں ہونا، اس لیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور وہ ابدی ہے، جنت میں ہو چاہے وہ جہنم میں ہو، وہ ابدی زندگی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم ابدی ہیں۔ البتہ اسی کا ایک اور خامس پہلو یہ ہے کہ ہم ازلی بھی ہیں، ہمیشہ سے۔ اب یہ ذرا بات آپ کو چونکانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم علم خداوندی میں ہمیشہ سے، میرا جو بھی وجود ہے، میرا تشخص جو اس وقت ہے، علم خداوندی میں تو ہمیشہ سے